2551۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ عز و جل تمہیں بھی گن گن کر ہی دے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2552۔ سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، زبیر رضی اللہ عنہ مجھے جو دیتے ہیں بس وہی کچھ میرے پاس ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں، تو وہ مجھے جو دیتے ہیں اگر میں اس میں سے کچھ محتاجوں کو دے دیا کروں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر ہو سکے دیا کرو، روک کر مت رکھو ورنہ اللہ عز و جل تم پر روک دے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 63۔ قلیل مقدار میں صدقہ کرنا۔ حدیث نمبر 2553۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، کھوا کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2554۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کا ذکر کیا تو اپنا چہرہ جھکایا اور اس جہنم سے پناہ طلب کی۔ شعبہ نے بیان کیا کہ آپ نے 3 بار اس طرح کیا، پھر فرمایا، آگ سے بچو، کھوا کھجور کے ٹکڑے صدقہ کے ذریعے ہو، اگر تم یہ بھی نہ پاؤ تو اچھی بات کے ذریعے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 64۔ صدقہ کرنے کی ترغیب۔ حدیث نمبر 2555۔ سیدنا جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم دن کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو کچھ لوگ آئے، ان کے بدن پر لباس نہ تھا، پاؤں میں جوتے اور وہ تلواریں حمائل کیے ہوئے تھے، ان میں سے زیادہ مدر قبیلے کے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاقے کی حالت میں دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ اندر تشریف لے گئے، پھر باہر آ گئے تو بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی، نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا، لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، اس سے اس کی زوجہ کو پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی خواتین پھیلا دی، اور اللہ سے ڈر جاؤ جس کے نام کے واسطے سے تم باہم سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر نفس دیکھے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ ایک آدمی نے اپنے دینار سے صدقہ کیا، درہموں میں سے صدقہ کیا، اپنے کپڑوں میں سے صدقہ کیا، سا گندم صدقہ کیا اور سا کھجور صدقہ کیا، پھر فرمایا، کھوا کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے ہوں۔ پس انصار کا ایک آدمی تھیلی لے کر آیا، اس کا ہاتھ اسے اٹھانے سے عاجز آ جانے کے قریب تھا، بلکہ عاجز آ گیا تھا، پھر لوگوں کا تانتا باندھ گیا، حتیٰ کہ میں نے کھانے اور کپڑوں کے 2 ڈھیر دیکھے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، وہ چمک دھمک رہا تھا گویا کہ وہ سونا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام جاری کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اور اس پر عمل کرنے والوں کا اجر ہے، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور جس نے اسلام میں کوئی برا کام جاری کیا تو اس کا گناہ اس پر ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس پر ہے، اور ان کے گناہ بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2556۔ سیدنا حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، صدقہ کرو اس لیے کہ تم پر ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لے کر پھرے گا تو وہ شخص دیا گیا ہوگا کہے گا، اگر توکل اس سے
اگر تو کل اسے لے آتا تو میں اسے لے لیتا، رہا آج تو آج میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 65 صدقہ کرنے میں سفارش کرنا۔ حدیث نمبر 2557۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، اور اللہ عز و جل اپنے نبی کی زبان سے جو فیصلہ چاہے گا وہ دے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2558۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے نہیں دیتا تاکہ تم اس کے متعلق سفارش کرو تو اجر پاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفارش کرو اجر پاؤ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 66 صدقے میں فخر کرنا۔ حدیث نمبر 2559۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک غیرت وہ ہے جسے اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے، اور ایک غیرت وہ ہے جسے اللہ عز و جل ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح ایک فخر ہے جسے اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے، اور ایک فخر ہے جسے اللہ عز و جل ناپسند کرتا ہے۔ رہی وہ غیرت جسے اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے، وہ تہمت میں غیرت ہے کہ آدمی تہمت والی جگہوں پر نہ جائے۔ رہی وہ غیرت جسے اللہ عز و جل ناپسند فرماتا ہے، وہ غیرت ہے جو تہمت کے علاوہ امور میں ہو۔ رہا وہ فخر جسے اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے، وہ آدمی کا قتال اور صدقہ کے وقت اپنی ذات پر فخر کرنا ہے۔ اور وہ فخر جسے اللہ عز و جل ناپسند فرماتا ہے، وہ باطل میں فخر کرنا ہے۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 2560۔ عمر بن شعیب نے اپنے والد سے، انہوں نے اس کے دادا سے روایت کیا، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو صدقہ کرو اور لباس پہنو، لیکن اسراف اور تکبر نہ ہو۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 67 جب خزانچی اپنے مالک کی اجازت سے خرچ کرے اس کا ثواب۔ حدیث نمبر 2561۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کے مانند ہے، وہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اور فرمایا، امانت دار خزانچی جبکہ اسے صدقہ کرنے کا حکم دیا جائے اور وہ اسے خوش دلی سے صدقہ کرے تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 68 مخفی طور صدقہ کرنے والا۔ حدیث نمبر 2562۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کے مانند ہے، اور پست آواز سے قرآن پڑھنے والا مخفی صدقہ کرنے والے کے مانند ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 69 صدقہ کے بعد احسان جتلانے والا۔ حدیث نمبر 2563۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اپنے والدین کا نافرمان، مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت، اور دیوس بے غیرت شخص۔ اور 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اپنے والدین کا نافرمان، دائمی شراب نوش، اور کچھ دے کر احسان جتلانے والا۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 2565۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ عز و جل قیامت کے دن نہ تو کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ ناکام و نامراد ہو گئے، وہ ناکام و نامراد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا ایزار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا فروخت کرنے والا، اور کچھ دے کر احسان جتلانے والا۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 2565 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کچھ دے کر احسان جتلانے والا، اپنا ایزار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا۔ حکم الحدیث صحیح۔ سوال باب نمبر 70 سائل کو کچھ دے کر لوٹانا۔ حدیث نمبر 2566 ابن بجید الانصاری نے اپنی دادی سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل کو کچھ دے کر لوٹاؤ، خواہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو، ہوا کھر دے کر کیوں نہ ہو، کھر دے کر لوٹاؤ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 71 جس سے سوال کیا جائے اور وہ نہ دے۔ حدیث نمبر 2567 بحث بن حکیم نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے مالک کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس موجود فاضل ضرورت سے بچی ہوئی چیز طلب کرے اور وہ اسے نہ دے تو اسے قیامت کے دن گنجی صاف کی شکل میں بلایا جائے گا، وہ اس زائد چیز کو جس سے اس نے روک رکھا تھا چباتا ہوگا۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 72 جو اللہ عز و جل کے نام پر سوال کرے۔ حدیث نمبر 2568 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو، جو اللہ کے نام پر تم سے سوال کرے تو اسے عطا کرو اور جو اللہ کے نام پر امان حاصل کرے تو اسے امان دے دو، جو تم سے اچھا سلوک کرے تو اس کا بدلہ دو، اگر تم نہ پاؤ تو اس کے لیے دعا کرو حتیٰ کہ تم جان لو کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 73 جو اللہ عز و جل کے واسطے سے سوال کرے۔ حدیث نمبر 2569 بحث بن حکیم نے اپنے والد سے، انہوں نے اس کے دادا سے روایت کیا، انہوں نے کہا میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس نہیں آیا حتیٰ کہ میں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے زائد بار قسم اٹھائی کہ میں آپ کے پاس آؤں گا نہ آپ کا دین اختیار کروں گا، اور میں ایک ایسا شخص تھا کہ میں کچھ نہیں سمجھتا تھا سوائے اس کے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا۔ میں آپ کو اللہ عز و جل کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کے رب نے کس چیز کے ساتھ آپ کو ہماری طرف مبعوث فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا اسلام کی نشانیاں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم کہو میں نے اپنے چہرے کو خلوص کے ساتھ اس کی طرف متوجہ کر لیا، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، وہ معاون بھائی ہیں، اللہ عز و جل کسی مشرک شخص کا اس کے مسلمان ہونے کے بعد کوئی عمل قبول نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ مشرکوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف آ جائے۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 74 جو شخص اللہ عز و جل کے نام پر نہ دے۔ حدیث نمبر 2570 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے متعلق نہ بتاؤں جس کا مقام و مرتبہ سب سے بہتر ہے؟
ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جو اپنی گھوڑے کا سر تھام کر اللہ عز و جل کی راہ میں مصروف رہتا ہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو جائے یا شہید کر دیا جائے، اور میں تمہیں اس کے بعد والے شخص کے متعلق بتاؤں۔ ہم نے عرض کیا اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو کسی گھاٹی میں الگ تھلگ رہتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور لوگوں کی شرارتوں سے الگ رہتا ہے، اور میں تمہیں بدترین شخص کے متعلق بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ عز و جل کے نام پر سوال کیا جاتا ہے اور وہ اس کے نام پر نہیں دیتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 75، اللہ تعالیٰ کے نام پر دینے والے کا ثواب۔ حدیث نمبر 2571۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ بغض رکھتا ہے۔ رہے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے پس وہ شخص جو کسی قوم کے پاس آتا ہے اور وہ ان سے اللہ عز و جل کے نام پر سوال کرتا ہے اور وہ اس سے اپنی باہمی قرابت کی وجہ سے سوال نہیں کرتا، پس وہ اسے نہیں دیتے، تو ایک آدمی ان کے پیچھے سے ہٹا اور چپکے سے اسے دے دیا، اور اس کے عطیہ کو صرف اللہ عز و جل ہی جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جسے اس نے عطا کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو رات بھر سفر کرتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ وقت آ جاتا ہے کہ انہیں نیند تمام چیزوں سے زیادہ اچھی لگتی ہے، انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور سو گئے، پس ایک آدمی کھڑا ہوا، میرے سامنے گڑ گڑانے لگا اور میری آیات پڑھنے لگا۔ ایک آدمی لشکر میں تھا، پس ان کے دشمن سے مڑبھیڑ ہوئی تو وہ شکست کھا گئے، اور وہ آدمی سینہ سپر ہو کر ان سے مقابلہ کرتا ہے حتیٰ کہ وہ شہید کر دیا جاتا ہے یا اللہ اسے فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ 3 شخص جن سے اللہ بغض رکھتا ہے، بوڑھا، زانی، متکبر، فقیر اور مالدار ظلم کرنے والا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 76، مسکین کسے کہتے ہیں؟ حدیث نمبر 2572۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جسے کھجور دو کھجورے اور لقمہ دو لقمے در در پھرائے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2573۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس بہت زیادہ چکر لگانے والا ہے، جسے لقمہ دو لقمے اور کھجور دو کھجورے در در پھرائے۔ انہوں نے عرض کیا مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں جو اسے بے نیاز کر دے، اور وہ پہچانا نہیں جاتا کہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ ہی وہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ سوال نمبر 2574۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جسے لقمہ دو لقمے اور کھجور دو کھجورے در بدر پھرائے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر مسکین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس نہ مال ہے اور نہ لوگ اس کی ضرورت کے متعلق جانتے ہیں کہ اس پر صدقہ کیا جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2525۔ سیدہ ام بجید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی وقت
بیعت کی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مسکین میرے دروازے پر آتا ہے تو میں اسے دینے کے لیے اپنے پاس کوئی چیز نہیں پاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اگر تمہارے پاس اسے دینے کے لیے صرف جلا ہوا کھر ہو تو اسے وہی دے دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 77 متکبر فقیر، حدیث نمبر 2576۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ عز و جل قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا: بوڑھا، زانی، متکبر، محتاج اور جھوٹا حکمران۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 2577۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے لوگوں سے اللہ بغض رکھتا ہے: بہت زیادہ قسم کھا کر مال بیچنے والا، متکبر فقیر، بوڑھا، زانی اور ظالم حکمران۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 78 بیواؤں کی دیکھ بھال کرنے والے کی فضیلت، حدیث نمبر 2578۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں کا اور مسکین کی دیکھ بھال کرنے والا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 79 تالیف قلب، حدیث نمبر 2579۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب کہ وہ یمن میں تھے کچا سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں اقرع بن حابس، حنظلی، عیینہ بن بدر الفزاری، علقمہ بن الاث العامری اور زید الطائی رضی اللہ عنہم کے درمیان تقسیم فرما دیا، تو قریش کے سردار ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا، آپ نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں اور ہمیں نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ ان کی تالیف قلب کے لیے کیا ہے۔ پس ایک آدمی آیا، اس کی داڑھی گھنی تھی، اس کے گال اور رخسار پھولے ہوئے تھے، آنکھیں دھسی ہوئی تھی، پیشانی ابری ہوئی اور سر کے بال منڈے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر جائے۔ آپ نے فرمایا، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو پھر اللہ کی اطاعت کون کرے گا؟ کیا اس نے مجھے زمین والوں پر اپنا امین بنایا ہے جبکہ تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ پھر وہ آدمی چلا گیا تو حاضرین میں سے ایک آدمی نے اس کو قتل کر دینے کی اجازت طلب کی۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نسل سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، مشرکوں کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ اگر میں نے ان کا زمانہ پا لیا تو میں عاد کی طرح انہیں قتل کروں گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 80 ضامن شخص کے لیے صدقہ، حدیث نمبر 2580۔ سیدنا قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے کسی کی طرف سے ضمانت دے دی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بارے میں آپ سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 اشخاص کے لیے سوال کرنا جائز ہے: وہ شخص جو کسی کی ضمانت دے دے، پس وہ اس کے بارے میں سوال کرے حتیٰ کہ وہ اسے ادا کرے اور پھر سوال کرنے سے رک جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2581۔ سیدنا قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے ضمانت دے دی اور میں اس بارے میں سوال کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیصہ رضی اللہ عنہ ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ آ جائے، پس ہم تمہارے لیے حکم فرمائیں گے۔ پھر فرمایا، ایک قبیصہ صدقہ صرف 3 میں سے ایک کے لیے حلال ہے: ایک اس کے لیے جس نے کسی کی ضمانت اٹھائی ہو تو محتاجی ختم ہونے تک سوال کر سکتا ہے حتیٰ کہ فارغ ہو جائے، یا ناگہانی آفت سے جس کا مال تباہ ہو جائے تو وہ ضرورت
ضرورت پوری کرنے تک سوال کر سکتا ہے، اور جس کو فاقہ پہنچا ہو کہ 3 صاحب حیثیت لوگ اس کی تصدیق کرے تو ضروریات پوری کرنے تک وہ سوال کر سکتا ہے، پس جو مانگنا اس کے علاوہ ہے پس وہ حرام ہے، جس کو سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 81 یتیم پر صدقہ۔ حدیث نمبر 2582۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے اور ہم آپ کے آس پاس بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کی خوشحالی کے ادوار کھول دیے جائیں گے۔ آپ نے دنیا اور اس کی زینت کا ذکر فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا، کیا خیر شر لائے گی؟ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو اس سے کہا گیا، تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہو جبکہ آپ تجھ سے بات نہیں کرتے؟ ہم نے سمجھا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ پس افاقہ ہوا تو آپ نے پسینہ صاف کیا اور فرمایا، میں سائل کے حق میں گواہی دیتا ہوں کہ خیر شر نہیں لاتی۔ موسم بہار میں بعض ایسی گھاس بھی اگتی ہے جو جان لیوا یا تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، سوائے ہریالی چرنے والے جانور کے، اس لیے کہ وہ چرتا ہے حتیٰ کہ جب اس کی دونوں کوکھیں بھر جاتی ہیں تو وہ سورج کی طرف رخ کر کے پیشاب اور لید وغیرہ کرتا ہے اور پھر چرتا ہے۔ بے شک یہ مال خوشگوار سرسبز ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو یتیم، مسکین اور مسافر کو دیا جائے، اور جو اسے حق کے بغیر لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن شکم سیر نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن وہ مال اس کے خلاف گواہ ہوگا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 82 رشتہ داروں پر صدقہ۔ حدیث نمبر 2583۔ سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنا صرف ایک صدقہ ہے اور رشتہ داروں پر دوہرا ہے صدقہ اور صلہ رحمی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2584۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا، صدقہ کرو خواہ اپنے زیورات سے کرو۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے شوہر مفلس شخص تھے، انہوں نے ان سے کہا، کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں اپنا صدقہ تم پر اور اپنے یتیم بھائیوں پر خرچ کر دوں؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرو۔ انہوں نے بیان کیا، پس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ کے دروازے پر انصار کی زینب نامی خاتون کو دیکھا، وہ بھی میرے والا مسئلہ پوچھ رہی تھی۔ پس سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آئے تو ہم نے انہیں کہا، جاؤ اور اس بارے میں آپ سے دریافت کرو، اور آپ کو بتانا نہیں کہ ہم کون ہیں۔ پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا، زینب۔ آپ نے فرمایا، کون سی زینب رضی اللہ عنہا؟ انہوں نے عرض کیا، عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ زینب اور انصار کی زینب۔ آپ نے فرمایا، ہاں، ان دونوں کے لیے دوہرا اجر ہے، اجر قرابت اور اجر صدقہ۔ حکم الحدیث صحیح۔ سوال نمبر 83۔ باب نمبر 83 سوال کرنا۔ حدیث نمبر 2585۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر رکھے اور اسے فروخت کرے تو یہ اس کے لیے کسی شخص سے سوال کرنے سے بہتر ہے، وہ اسے دے یا نہ دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2586۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2587۔ سیدنا عائض بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے آپ سے سوال کیا، آپ نے اسے عطا فرما دیا۔ پس جب اس نے دروازے کی چوکھٹ پر اپنا پاؤں رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جان لو کہ مانگنے میں کیا ہے تو تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کے پاس سوال کرنے نہ جائے۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 84، نیک لوگوں میں سے سوال کرنا۔ حدیث نمبر 2588۔ ابن الفراسی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کروں مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر تم نے ضرور ہی سوال کرنا ہے تو پھر نیک لوگوں سے سوال کر۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 85، سوال کرنے مانگنے سے بچنا۔ حدیث نمبر 2589۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں عطا فرما دیا۔ انہوں نے پھر آپ سے سوال کیا تو آپ نے انہیں عطا فرمایا، حتیٰ کہ جب وہ جو کچھ آپ کے پاس تھا ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو مال ہو میں تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا۔ جو سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ عز و جل اسے سوال کرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے تو اللہ اسے صابر بنا دیتا ہے، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور وسیع خیر نہیں ملی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2590۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی رسی لے اپنی پشت پر لکڑیاں رکھے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی آدمی کے پاس آئے جسے اللہ عز و جل نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہو، پس وہ اس سے سوال کرے، اب وہ اسے دے یا اسے نہ دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 86، اس شخص کی فضیلت جو لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگتا۔ حدیث نمبر 2591۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے اس کے لیے جنت ہے۔ یحییٰ نے بیان کیا، یہاں ایک کلمہ ہے جس کا معنی ہے کہ وہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2592۔ سیدنا قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 3 قسم کے افراد کے لیے سوال کرنا درست ہے۔ ایک وہ آدمی جس کے مال کو آفت تباہ کر دے، پس وہ سوال کرے حتیٰ کہ اس کی ضروریات زندگی پوری ہو جائے تو پھر سوال کرنے سے رک جائے۔ ایک وہ سوال کر سکتا ہے جس نے کسی کی ضمانت اٹھائی ہو تو وہ ضمانت کی ادائیگی تک سوال کر سکتا ہے، پھر وہ سوال کرنے سے رک جائے۔ اور ایک وہ آدمی کہ اس کی قوم کے 3 عقل مند افراد اللہ کی قسم کھا کر کہہ دے کہ فلاں شخص کے لیے سوال کرنا جائز ہے، پس وہ سوال کرے گا حتیٰ کہ گزران ہونے لگے اور پھر وہ سوال کرنے سے باز رہے، پس ان کے علاوہ حرام ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 87، تونگری کی حد۔ حدیث نمبر 2593۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال کرے جبکہ اس کے پاس اس قدر مال ہو جو اسے بے نیاز کر دے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنی مقدار ہے جو اسے بے نیاز کر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 درہم یا اس حساب سے سونا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 88،
چمٹ کر سوال کرنا۔ حدیث نمبر 2594۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چمٹ کر سوال نہ کرو، اور تم میں سے کوئی مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے جبکہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں تو پھر میں اسے جو دے دوں گا اس میں برکت نہیں ہوگی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 89، چمٹ کر سوال کرنے والا کون ہے؟ حدیث نمبر 2595۔ عمر بن شعیب نے اپنے والد سے، انہوں نے اس کے دادا سے روایت کیا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس 40 درہم ہو اور وہ پھر بھی سوال کرے تو وہ چمٹ کر سوال کرنے والا ہے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 2596۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میری والدہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے، میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو بیٹھ گیا، بس آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جو بے نیازی چاہتا ہے تو اللہ عز و جل اسے بے نیاز کر دیتا ہے، جو سوال سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ عز و جل اسے سوال سے بچا لیتا ہے، جو کفایت کرنے والا بننا چاہتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے کفایت کرنے والا بنا دیتا ہے، اور جو سوال کرے جبکہ اس کے پاس ایک اوقیہ کی چاندی کی قیمت موجود ہو تو وہ شخص چمٹ کر سوال کرنے والا ہے۔ پس میں نے کہا، میری الیاقوتہ اونٹنی تو ایک اوقیہ سے بہتر ہے، پس میں پلٹ آیا اور آپ سے سوال نہ کیا۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 90، جب کسی شخص کے پاس درہم نہ ہو اور اس کے پاس اس کے برابر کچھ ہو۔ حدیث نمبر 2597۔ بنو اسد قبیلے کے ایک شخص نے کہا، میں اور میری اہلیہ نے بقیع الغرقد میں پڑاؤ ڈالا تو میری اہلیہ نے مجھے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے ہمارے لیے کوئی چیز مانگ لاؤ، ہم اسے کھائیں گے۔ پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے آپ کے پاس ایک آدمی کو دیکھا، وہ آپ سے سوال کر رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ پس وہ آدمی آپ سے ناراض ہو کر واپس جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میری عمر کی قسم، آپ جسے دینا چاہے اس کو دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھ پر ناراض ہوتا ہے کہ اسے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تم میں سے جو شخص سوال کرے جبکہ اس کے پاس ایک اوقیہ چاندی یا اس کے مساوی کچھ ہو تو وہ چمٹ کر سوال کرتا ہے۔ اس اسدی نے بیان کیا، میں نے دل میں کہا، ہمارے پاس جو اونٹ ہے وہ اوقیہ سے بہتر ہے اور اوقیہ 40 درہم کے برابر ہے۔ پس میں واپس آ گیا اور آپ سے سوال نہ کیا۔ پس اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اور منقع آیا تو آپ نے اس میں سے ہمیں بھی عطا فرمایا، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے ہمیں بے نیاز کر دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 2598۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار شخص اور صحت مند شخص کے لیے صدقہ حلال نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 91، طاقتور کمائی کرنے والے کا سوال کرنا۔ حدیث نمبر 2599۔ عبید اللہ بن عدی بن الخیار نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے انہیں حدیث بیان کی کہ وہ دونوں صدقے کا سوال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان دونوں کو غور سے دیکھا تو آپ نے انہیں طاقتور دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو لے لو، اور اس میں کسی مالدار کا کوئی حصہ ہے نہ کسی طاقتور کمائی کرنے والے کا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 92، آدمی کا بادشاہ سے سوال کرنا۔ حدیث نمبر 2600۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسائل مانگنا خراشی ہے،
جن کے ذریعے آدمی اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے، پس جو چاہے اپنے چہرے کو زخمی کر لے اور جو چاہے زخمی نہ کرے، الا یہ کہ آدمی کسی بادشاہ سے سوال کرے یا کسی ایسی چیز کا سوال کرے جو انتہائی ضروری ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔